أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد يا رب صل وسلم دائما على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الهوى المقتحم. اصلاحی باتوں میں سے ایک بات آج بھی عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ بات شاید پہلے بھی ہوئی ہوگی، لیکن بات کو بار بار کرنے سے، تکرار کرنے سے وہ ذہن میں جم جاتی ہے۔ آخر قرآن پاک میں ایک نصیحت کو اللہ پاک کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز ہو، وہ کیونکہ تاکہ بار بار جم جائے۔ ابھی آپ نے قرآن حکیم کے اندر سے جو ہے نماز میں آیت ایک رکوع سنا لو کہ پورا قصص کا یہ رکوع ہے 20ویں پارے میں، امن خلق دوبارہ جو ہے 20واں پارہ، اس میں ہے یہ رکوع سورہ قصص۔ پورا رکوع سنا آپ نے، آدھا رکوع پہلی رکعت میں، آدھا رکوع دوسری رکعت میں۔ اس میں جو ہے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہے وہ اس میں ایسی ہے کہ وہ ہمیں اس کے اوپر اپنی زندگی کے اندر، یعنی ہر روز کے ہمارے معاملات میں سے ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں قرآن حکیم کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، شروع سے سورہ قصص شروع ہوتی ہے، طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیکم من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق۔ ان کا حال بیان کرتے کرتے یہاں تک آئے اور اللہ جل شانہ نے ان کا ایک زندگی کا ایک جو ہے چھوٹا سا قصہ، ایک جو ہے ان کے اوپر ایک حالت پیش آئی تھی وہ بیان کی۔ اور پھر اس رکوع کے اندر ان کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا ذکر ہے، پیغمبر شعیب علیہ السلام، نام تو ان کا یہاں نہیں ہے لیکن مراد بھی پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی سسر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جب وہاں سے مدین سے نکلے موسیٰ علیہ السلام، ولما توجہ تلقاء مدین، پھر اللہ جل شانہ سے انہوں نے دعا بھی کہ اللہ مجھے راستہ عطا فرمائیں گے۔ فرعون سے ڈر کے مارے بھاگے تھے، وہ قبطی کا ایک جو ہے قصہ پیش آ گیا تھا۔ تو چلتے چلتے کہتے ہیں کہ ولما ورد مع مدین، جب مدین کے یعنی یہ تقریباً مصر سے 8 میل کے اوپر ہے، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہیں، جنگل ہے، میدان ہے، لیکن اب تو بستی ہو چکی ہے وہاں۔ تو کہتے ہیں کہ مدین کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہاں سے جا رہے تھے اللہ کا نام لے کر کے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا، اللہ کے بھروسے پر سفر کر رہے تھے۔ تو جب یہاں پہنچے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ کنواں ہے، پانی ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں۔ ولما ورد مع مدین، مع مدین سے مراد بھی مدین کا پانی، کنواں۔ وجد علیہ امۃ من الناس، کہتے ہیں کچھ لوگوں کو وہاں پایا، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو اس میں جو ہے ہر ایک کیا کرتا تھا کہ وہ کنویں میں سے پانی کھینچے اور نکالے اپنے جانور کے لیے، اس کو پلا لے اور پھر چلا جائے، 1 2 3 سب باری باری ایسا کرتی تھی۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ اب کہتے ہیں ووجد من دونہم امرأتین، امرأتین سے مراد 2 لڑکیاں، عورتیں یعنی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، الگ کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف کو شرم سے، حیا سے نقاب ڈال کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، ان کے پاس بھی ان کے جانور تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہر نبی کے قلب میں اللہ جل شانہ نے رحمت ڈالی ہے، ہر نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، رقت والا ہوتا ہے۔ یہ تو نبیوں کی صفات میں سے پیدائشی چیز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عجیب عجیب قصے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پیغمبر، تو ان کے دل میں
رحمت اور شفقت کا مادہ پیدائشی تھا، تو دیکھا کہ یہ لڑکیاں جو ہے ایک طرف کو الگ کھڑی ہوئی ہے اپنے جانوروں کو لے کر، اور ایسی جیسے کہ کوئی عاجز مخلوق ہو، اس طریقے سے شرما کر اور ان کی جانوروں کو پلانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے تو آہستہ ان کے پاس گئے اور پھر پوچھا کہ قال ما خطبکم، تمہارا کیا حال ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، کیا مقصد ہے، کوئی تمہارا یہاں رشتہ دار ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے، لیکن قالتا لا نسقی، ہم پانی پلا نہیں سکتے حتیٰ یسرع، یہ جتنے چرواہے لوگ پانی لے آئے ہیں یہ سب پلا کر فارغ ہو جائیں گے، چاہے اس میں گھنٹے بھی لگ جائے، اس کے بعد ہی ہم، کیونکہ پانی کنویں میں سے نکالنا ہے، ہماری یہ بھی طاقت نہیں ہے، تو یہ لوگ جو پلائیں گے تو آخر میں جو کہ بچا ہوا پانی ہوگا ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے، اور ہم اس درمیان میں جاتے نہیں ہیں، ہمارے شرم اور حیا۔ قال تعالیٰ نسقی حتیٰ، اور اس میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے اس کا وہی جواب دے دیا کہ بھئی تم عورتیں ہو کر یہاں کیوں آئی، سب مرد ہیں تو تم بھی مردوں کو بھیجتے، یہاں یہ سب مرد لوگ ہیں، تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، الگ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا بغیر پوچھے ہوئے، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے بہت بڑا ہو چکا ہے۔ شیخ کبیر کا معنی کیا ہے؟ بہت، سنا عشاء کی نماز میں وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے بہت، یہ آپ عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں یہ رکوع سنا، وہ ابونا شیخ کبیر، جی ہاں۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں کوشش کی، چرواہوں کو ہٹایا اور کہا کہ یہ عورت ہیں ان کو جگہ کام کر لینے دو، ان کا پانی پلانے دو، ان کے لیے پانی میں نکالتا ہوں، ان کو بولا لے چلو پانی پلا دیا جاؤ، فسقا لہما، جاؤ تمہارا کام، فسقا ثم تولی الی الظل، پانی پلایا، لڑکیاں چلنے لگی دعا دیتی ہوئی، اور یہ وہ جو ہے ایک سائے کی طرف موسیٰ علیہ السلام بیچارے مسافر تھے، بھوکے پیاسے تھے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، قوت تو بہت تھی، قوت تو اتنی کہ ایک مکہ لگایا تو آدمی ختم ہو جائے، وہ کہ جو موسیٰ فقد علیہ، ایک کو لگایا تو کام ہی اس کا پورا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ثم تولی الی الظل، سائے کی طرف بیٹھ گئے، اور اب بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ در بدر بھٹکنے کی بجائے فرمایا اس دروازے پر کیوں نہ جاؤں کہ جہاں سے ہر ایک کو ملتا ہے۔ یہ کس کا دروازہ؟ حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو کچھ آپ عطا فرمائے وہ میں محتاج فقیر ہوں آپ کے دربار کا۔ ایک تو ایک مضمون ہے اس میں، یہ میں کہہ رہا تھا۔ آگے دوسری بات آ رہی ہے کہ آدمی جس چیز کا کہیں بھی محتاج ہو جائے تو پہلے سب سے پہلے کیا کر لے گا؟ رجوع الی اللہ، تدبیر بھی کرے لیکن وہ بات کی چیز ہے، اس کو جو ہے سیکنڈ مرتبہ دے۔ ہمارے حالات بدل گئے ہیں، ہم پہلے تدبیر، پھر دیکھا کہ دنیا میں 10 جگہ پر دھکے لگے کچھ کام نہیں ہوا تو پھر اب تعویذ کا نمبر آتا ہے بولی صاحب کے پاس ہے نا، پھر دعا کا نمبر آتا ہے آخر میں، گویا کہیں نہیں ملے تو پھر آخر میں اللہ کے دروازے پر۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ قلب کا میلا پن اور گندا پن ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دروازے پر جانا چاہیے اور یوں کیا جانا چاہیے کہ یا اللہ آئندہ تدبیریں کرتا ہوں لیکن ان تدبیروں کے اندر کامیابی دینے والے کون ہیں؟ جہاں سے کچھ بھی ملے گا وہ آپ کے حکم سے ملے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر من فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر من فقیر، یہ اللہ میں محتاج ہوں تیرا، بیماری ہو گئی اللہ تجھ سے شفا چاہتا ہوں، اب اگر ڈاکٹر کے یہاں جاؤں ہسپتال کا دھکا لگاؤں، یہ سب تدبیر ہے میں کروں گا کیونکہ تو نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن جہاں سے بھی شفا ملے گی وہ ہوگا کس کا؟ آپ کا حکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت دیر کے بعد بھوکے تشریف لائے، صحابہ کرام کے اندر کچھ کام کے لیے فیصلہ کے لیے گئے تھے ہے نا، تو بھوکے تشریف لائے، آپ نے معجزہ تو سنا ہوگا، میں اشارہ کر دیتا ہوں خالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصے کا دودھ وہ صحابہ اصحاب صفہ نکالتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کا حصہ ایک پیالے میں رکھ دیتے دانت کر، لیکن اس دن جب دیر ہو گئی ایک صحابی نے کیا سوچا کہ ابھی اتنی دیر ہو گئی، کیا حضور آئیں گے تو کیا صحابہ کھلائیں گے نہیں وہاں؟ تو انہوں نے کٹ کر کے پی گئے، پی لیا، لیکن پینے کے بعد جب پیٹ میں اتر گیا تو پریشان ہو گیا، اگر بھوکے آ گئے تو اور مجھ سے اگر نبی کو تکلیف پہنچی تو میرا تو کیا حال ہو جائے گا، بہت دنیا آخرت میری چلی جائے گی۔ تو ان کو نیند نہیں آئی، سارے صحابہ صفہ نیند لے رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آئی،
وہ خالی چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے. جب حضور آئے تو ایک دم چادر ڈال دی اور اب دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, بہت گھبرا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جیسے آئے ویسے اس پیالے کے پاس گئے, بھوک لگی تھی تو دیکھا وہ خالی پڑا تھا. تو دیکھیے حضور کی شفقت, کچھ کہا نہیں کسی کو, نہ اٹھائے وہ کہ دودھ کدھر گیا, نہ کون پی گیا, نہ تم ہوتے تو ہم تو کھڑکھڑا ڈالتے. ہاں رات میں 6 بجے لندن سے آئے, دھار ماری نہ آئے, اور پھر کھانا گھر میں نہیں ہے تو بیوی کو 2 چاہ پتہ نہیں کیا کیا. یہ ساری باتیں شرم شدید کے خلاف ہے, بلکہ حرام ہے اس میں بات کی جاتی. اگر وہ مہربانی کرتی ہے تو اس کا احسان سمجھو, اس کا احسان سمجھو. تو بھائی میں جو ہے لمبی بات نہیں کرتا, تھوڑی سی بات ہمیں اپنا کام لینا چاہیے کہ آگے بات سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ صحابی اب بیان کرتے ہیں کہ میں اندر سے برابر معائنہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پی لیا تھا نا دودھ کہ اللہ کیا ہوتا ہے. تو کہا چھوٹا سا قریب میں ہی پانی ہے, وہاں وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت حاجت صلاۃ الحاجت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہاتھ اٹھایا جو دعائی میرے کان میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے پلا جو مجھے پلائے. دیکھو تدبیر, تو اسے پلا جو مجھے پلائے. ایسا نہ کہا کہ تو اوپر سے پلا دے گا, یہ بھی ہو سکتا تھا. حضور کے لیے کیا نہ ہو, معجزات آپ نے دیکھا. ہاں تو پھر لیکن ایسا نہیں کہا. اس کا نام تکبر ہے. اس کا نام کیا ہے, وظیفہ پڑھ کر سو جانا اور پھر رات کو تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا کہ 50 کی نوٹ آ گئی ہوگی. یہ بہت بڑا متکبر ہے, بھول ہے, بہت بڑا متکبر. چند وظیفوں کو پڑھ کر اس کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے خواب میں زیارت آئے, متکبر ہے. اس کا کبھی خیال بھی نہیں رہا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا, خامی یا پتہ نہیں کون, کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے حضور کی زیارت ہو جائے. کہا توبہ استغفار, تم تو اتنی بڑی ہمت کرتے ہو حاجی, میری تو یہ حالت ہے کہ میں اگر خواب کے اندر بھی تو حضور کی زیارت تو کیا کروں, لیکن گنبد خضرا دیکھ لوں تو میں تو دونوں جہان سے زیادہ اپنے آپ کو یہ نعمت سمجھوں اپنے لیے. تو بہت بڑی بات کرتا ہے. حضور کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل صاف چوکھے ہو گئے. ہماری یہ امید کرنا ایسے چند درود پاک پڑھ کر, اور پھر جو ہے نہیں ہو رہا ہے 10 سال 5 سال تو شکایت کرتا پھرتا ہے. یہ تکبر ہے. کیوں تکبر ہے؟ یہ اپنے اعمال کے اوپر اس کو بھروسہ ہو گیا ہے. اپنے اعمال پر یوں بھروسہ رکھے کچھ بھی نہیں ہوں میں. اگر کبھی آ بھی گئے حضور خواب میں زیارت تو ماں فضل ہوگا اللہ کا, ورنہ اعمال کچھ نہیں. اور بس سمجھے بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اتنے بڑے نبی, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے دودھ اتار دے, اس پیالے میں دے دے. حالانکہ انگلیوں میں سے پانی ہی بہتا تھا معجزے کے طور پر. آپ نے سنا بار بار انگلیوں میں سے پانی بہا. کنویں میں لوح مبارک ڈالا تو نیچے کا پانی اوپر آ گیا حدیبیہ کے اندر. ہاں بالکل ہے. تو لیکن ایسا نہیں مانگا. مانگتے کیا وہ صحابی کہتے میں سنو اللہ تو اس سے پلا جو مجھے پلا ہے. تو وہ صحابی کہتے یہ دعا جو کی نا تو میں نے چادر پھینک دی اور ہمت آ گئی, اور برتن لے کر میں گیا بکریوں کے پاس جن کا دودھ میں نکال لایا تھا. اور وہ بکریاں اب 2 مرتبہ رات کو دودھ نہیں دیتی ہے. بھائی لے لیا پھر کیا کرے, اب کل شام کو 24 گھنٹے کے بعد. لیکن کیا حضور نے یہ دعا کی کہ اللہ اسے پلا جو مجھے پلائے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو حضور کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. برتن لے کر وہاں دوڑا, دوڑنے کے بعد میں نے دودھ نکالنا شروع کیا. اتنا نکلا کہ وہ پیالہ تو بھر گیا اور تھن میں سے اس کے دودھ نیچے گر رہا ہے. تو جا کر بڑا اٹھا لایا اور پھر اس میں نکالا تازہ گرم دودھ, اور پھر حضور کے سامنے رکھا. حضور دیکھتے ہی رہتے ہیں. پھر حضور نے نوش فرمایا. تو یہ جو ہے ہنسنے لگے. حضور نے پوچھا مائیں سی بھائی ہنسنے کی کیا بات ہے, تمہیں کون سی چیز ہنساتی ہے؟ تو پھر انہوں نے سارا قصہ بیان کیا. تو حضور کو بھی خوشی ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ میں ہی پی گیا تھا, اور پھر مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن آپ کی دعا کے اوپر میں نے. تو بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھو یہ حضور کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ آپ جو کچھ دے میں کیا ہوں, محتاج ہوں. تو ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی پیش آئے چیز, دیکھو اصلاح کرنا ہے اپنے قلب کی, اور تعلق مع اللہ کو پورا کرنا ہے, تعلق مع رسول کو پورا کرنا ہے. جب بھی کوئی چیز پیش آئے تو سب سے پہلے کس سے مانگے؟ اللہ سے. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, اور جو دعا حدیث پاک میں آئی ہے, چھوٹی چھوٹی کتابوں میں دعا لکھی ہے, حاجت کی دعا ہے, وہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. فضائل کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, شیخ الاسلام مانزوریہ نور اللہ مرکزہ ہے نا, صلاۃ الحاجت یعنی فضائل صلاۃ کے اندر آپ کو یہ ملے گی دعا.
اور جم کر مانگے. بس اس کے بعد کہ اللہ اب میں تدبیر کروں گا، میری تدبیر کے اندر جہاں بھی مجھے کامیابی ہوگی تو میرا ایمان ہوگا کہ وہ کامیابی کہاں دینے والا ہے. اس تدبیر کے بعد اگر ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا دی، ہاسپٹل میں گیا، آپریشن کیا اور اچھا ہوا تو اس تک کس کے حکم سے ہوا؟ آپ کے حکم سے ہوا. آپ دیکھیے ایک تو چیز بھی مل گئی، ایک عاجزی بھی آئی، تکبر بھی ہٹ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی کو ایسی بار بار چیز ملتی رہے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تعلق مان اللہ پیدا ہو جائے گا. یہ رکوع بھی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ آپ جو کچھ بھی عطا فرمائیں گے میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں، مسکین ہوں. تکبر نہ کرے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. جو لوگ میری عبادت سے، اس میں دعا بھی آ گئی، تکبر کرتے ہیں آپ تو ان کو جہنم میں داخل کروں گا. میرے سامنے تکبر فرمایا، میرے سامنے بالکل عاجز بن جاؤ تم. دیکھو پھر میں تمہیں کیا نہیں دیتا ہوں. کیا بن جاؤ؟ بالکل عاجز بن جاؤ. یا اللہ دے، بس تو ہی دینے والا. یہ ایسا نہیں کہ ساری تدبیریں غرور انداز میں کر لو اور اب دیکھا کہ کئی کام نہیں بنتا ہے تو اب کہتے ہیں اب دعا کرا دو. اب نہیں چلتا ہے، اب نہیں چلتا ہے. اس میں وزن نہیں ہوگا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ہو گئی بات. ایک تو اس میں آئے یہ اصلاح قلب کی بات. پھر کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ہے وجاعت و احداہم، وہ لڑکیاں جو ہے چلی گئی، وہ سائے میں بیٹھ گئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تھوڑی ہی دیر ہوئی وہ دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے کیسی دعا قبول ہوئی آپ دیکھ لیجیے. دعا مانگ کر بیٹھ گئے. یا اللہ اب جو کچھ تدبیر کروں گا، کوئی بھی تدبیر ہوگی تو وہ آپ برکت دیں گے. مانگ تو میں نے دیا آپ سے. تو ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی. وہ لڑکیاں جو ہے نا ان کا گھر بہت دور نہیں تھا یہاں سے، قریب نہیں تھا شعیب علیہ السلام کا مکان. تو فجاءت احداہم تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی. استحیاء کے معنی کہ حیا. یہ دوسرا مسئلہ ہے اس رکوع کے اندر کہ حیا جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے ایمان کے اوپر زد پڑ گئی. الحیاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. مرد ہو یا عورت جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے. صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کو جب میں دیکھتی تھی تو اتنی حیا مجھے معلوم ہوتی تھی جیسے مدینہ منورہ کی کوئی کنواری لڑکی کے اندر بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی حیا تھی آنکھ مبارک کے اندر، شرمیلی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو یہ حیا کا مسئلہ ہے. استحیاء من حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان. اور فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان کو جو ہے کیا نقصان لگ رہا ہے. کافر تو نہیں کہہ دیا جائے گا لیکن یوں کہ حوالے کے طور پر کہا ہے کہ یہ حیا جو ہے ایمان کا ایک جز ہے، گویا ایمان کا ایک حصہ اس کا ختم ہو رہا ہے. یہ دوسرا مسئلہ اس رکوع کے اندر جو آپ نے شاکر رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو حمام یعنی جیسے ابھی اس زمانے میں ہے یہ لوگ نہاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سوئمنگ پول میں لوگ جاتے ہیں. تو کوئی آدمی وہاں سے نہا کر نکلا تو اس نے ایسا پہنا تھا، اتنا پہنا تھا، یہ سب گھٹنوں اور یہ سب کھلا ہوا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ آنکھ بند کر لی. تو وہ آدمی بڑا ٹیڑھا تھا. امام صاحب کو کہنے لگا کہ کب سے آپ اندھے ہو گئے، مذاق کر رہا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا جب سے تو ننگا ہو گیا تب سے میں اندھا ہو گیا. جب سے تو ننگا ہوا نا تب سے میں کیا ہوا؟ اندھا ہوا. فرمایا تیری آنکھ میں حیا نہیں ہے. حیا کے بغیر کو، حیا کے بغیر نماز میں نقص، حیا کے بغیر روزے میں نقص، حیا کے بغیر صدقہ میں نقص، اور ساری عبادتوں کے اندر حیا نہ ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، بلکہ اچھی عبادتیں جو ہے وہ حیا کی وجہ سے جو ہے دوسرے راستوں پر چلی جاتی ہے. حیا نہیں ہے. ایک بیوہ عورت کی ہم نے مدد کی لیکن حیا نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ دوسری لائن پر جا رہے ہیں. وہاں دوسری کوئی خواہش نفس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اتنا پیدا ہونا اس کے لیے اس کا صدقہ کا برباد ہونا. ایک یتیم بچی ہے، حیا نہیں ہے، اس کی ایک آدمی مدد کر رہا ہے لیکن ایسا مدد کرتے کرتے وہاں دوسری طرف نظر جا رہی ہے. فرمایا اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ یتیم کو مدد کرنے کا تو جو آخر میں بخشش کا وعدہ ہے. دیکھا آپ نے حیا، یہ میں مثال کے طور پر کرتا ہوں. الحیاء شعبۃ من الایمان سب جگہ کے اوپر نقصان پہنچائے گی. اسی لیے تو جو ہے بزرگوں نے جو ہے جہاں قلب کے حالات لکھے ہیں یعنی اصلاح قلب کے، وہاں یہ لکھا ہے آگے بات سن میں کہ یہ جو ہے نا یہ آنکھ جو ہے نا اللہ جل شانہ نے اس کا یہ وائفر جو بنایا ہے نا، وائفر ہی ہے نا یہ، کیونکہ وائفر جو کار میں ہوتا ہے میل کو ہٹاتا ہے تو یہ بھی جراثیم کو ہٹاتا ہے، یوں کرتا ہے. یہ ایک سیکنڈ میں تو کتنی مرتبہ میں ایسا کرتے ہیں اور اس کو ہٹاتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے خیال سے سیکنڈ بھی نہیں، یعنی اس کو بند کرتے ہوئے
سیکنڈ بھی نہیں. آپ نے دیکھا نا سلمان علیہ السلام قصے میں سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا وہاں تختہ ہے کون لے کر آئے گا, ہے نا؟ تو ایک جو ہے بڑا جنات تھا, عفریت من الجن, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, 20واں پارہ, کہ میں اتنی دیر میں لاتا ہوں کہ آپ یہ جلسہ کے لیے بیٹھیں گے نا تو یہ جلسہ برخاست ہو جائے اس سے پہلے میں لے آؤں گا. جلسہ 2-4 گھنٹے کا ہوگا. تو قال الذی عنده علم من العلم, ایک دوسرا تھا اندر میں جنات, اس کے پاس کہتے ہیں اس میں اعظم تھا, جب ہے نا علم سے بہت ساری تفسیر بیان کی, اس نے کہا جلسہ ختم ہو جائے وہاں تک میں آپ لائے تو بہت دیر لگے گی. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف, میں اتنی دیر میں لاؤں جتنی آپ کا اوپر کا یہ نیچے آئے. اور وہ پھر دیر کا آئے گی وہ تو کہتا ہے, اور وہاں دھڑام سے تخت موجود ہے. فلما رآہ مستقلا عنده, سلمان علیہ السلام دیکھا تو سارا تخت میدان میں پڑا ہوا ہے بالکل. تو اس وقت سلمان علیہ السلام غرور نہیں کیا بلکہ کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کیا ہے فضل ہے. لیبلونی اشکر واکفر, اللہ میری آزمائش کرتا ہے کہ میں شکریہ کروں یا نہ شکر کروں. تو بہرحال آپ نے دیکھا یہاں بزرگوں نے لکھا ہے قلب کے حالات کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ تاکہ قیامت کے میدان میں یوں نہ کہہ سکے کہ ایک نوجوان لڑکی آ رہی تھی, یا کوئی عورت یوں نہ کہہ سکے کہ ایک نوجوان لڑکا آ رہا تھا اور میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی یا دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور مجھے آنکھ بند کرنے میں دیر لگی. فرمایا یہ تو میں نے تمہیں پیدائش سے ایسا دیا ہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ تم اتنا جلدی سکڑ نہیں سکتے ہو جتنا جلدی یہ ہو. حضور لکھا ہے کیونکہ اگر تم کو بچنا ہے تو گردن پھراتے ہوئے تو 5 سیکنڈ لگیں گے, لیکن آنکھ کو یوں کرتے ہوئے کیا لگے گا, آدھی سیکنڈ بھی ملے گی. لکھا آپ نے یہ کہا اللہ نے بنایا ہے نا, یہ حق تعالیٰ جل شان ہوا, اللہ جل شان بہت حکمت ہے. آگے بات میں یہ زبان آنکھ ہے نا, زبان کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دانت دیے ہیں. کسی گر جائے تو بھی ڈاکٹر کے جا کر اسے نئے دلوانے پڑتے ہیں. بڑے بڑے 32 دانت, 32 پہرے دار رکھے اللہ تعالیٰ نے, اس کے اندر زبان, اور 32 دانت کے اندر وہ, پھر اس کے اوپر سے ہونٹ, نمبر 1 گیٹ, نمبر 2 گیٹ, دکھا دو گیٹ. پھر بھی اگر تم جو ہے لوگوں کی برائی کرتے ہو, زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. میری 2 گیٹوں کا تم نے خیال نہیں کیا, کچھ نہیں. تو یہ رکوع جو عشاء کی نماز نے پڑھا, 2 مسئلے کہ جب بھی کوئی بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگنا ہے, اور حیا جو ہے ایمان کا شعبہ. وہ عورت لڑکیاں کیسی آئی, استحیا, اور یوں کہا ان نبی یدعوک, موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک طرف کھڑے ہو کر, میرا باپ آپ کو بلاتا ہے, کیوں لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہماری خدمت کی, جانوروں کو پانی پلایا اس کا بدلہ دے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ایسا نہیں کہا کہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے, اللہ دیتا ہے نا, ابھی تو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے, اب یہ اللہ ہی دے رہا ہے. تو اور مفسرین نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ جب یہ لڑکی بلانے کے لیے آئی اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کے حیا کا حال دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, ہوا چل رہی ہے, تمہارا کپڑا جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہا ہے, کہیں میرا نفس گڑبڑ نہ کرے. آگے بات دیکھا, انبیاء ہوتے بھی وما ابرئ نفسی, یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا, کہا تم پیچھے چلو. کہاں چلو, تم کہاں چلو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا پیچھے چلو, میں آگے چلتا ہوں. باقی یہ ہے کہ مجھے راستہ معلوم نہیں ہے, میں تو نیا آدمی ہوں, تو میں چلتا رہوں گا. جب کبھی اس طرف جانا ہوگا کبھی اس طرف, تو نیچے سے ایک پتھر لینا, بولنا نہیں, اور جس طرف جانا اس طرف پتھر مار دینا, تو میں ادھر مڑ جاؤں گا, ادھر پتھر مار دینا. ہاں, ایسا نہیں کہ کار میں بیٹھے بیٹھے آنکھ مارے. آگے بات سنیں, کار میں بیٹھے بیٹھے آنکھ مارے, ایسا نہیں. یہ حیا ہے. حیا جن لڑکیوں کے اندر سے حیا نکل گئی, جن لڑکوں میں سے حیا نکل گئی, ان کی زندگی ناقص ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ناقص. بہت تکلیف اٹھائیں گے. تو بھائی لمبی بات نہیں کرتا, یہ رکوع عشاء کی نماز میں پڑھا تو مجھے یہ دو چیزوں پر خاص ذہن گیا. ایک تو یہ ہے کہ ربی انی لما انزلت لی من خیر فقیر, اور ایک ہی استحیا کا لفظ آیا, حیا کا. تو اللہ جل شانہ سے دعا بھی کرو, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت عطا فرمائے. تعلق مع اللہ کے لیے ہر وقت بھیک مانگنا اللہ تعالیٰ سے. جو جتنا بھیک مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اتنا ہی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. دنیا میں آپ جتنا مانگیں گے تو ذلیل سمجھیں جائیں گے لوگوں کے سامنے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا کیا ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ مانگنا سکھاتے ہیں, ہے نا. جنت میں مانگنا سکھائیں گے, تم کو مانگتی بھی نہیں آتا ہے, کہا یوں مانگو. ہاں, تم کو کہا تجھے مانگنا بھی نہیں آتا ہے, میں مانگنا سکھاتا ہوں. کہا میں جس طرح مانگنا سکھاتا ہوں وہ سوال تو لے, اور پھر اس طریقے سے کر.
یہ تو قیامت کے میدان کی بات ہے جو انشاءاللہ جمعہ میں آئے گا، جہاں ضحک اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے نا. لیکن یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، ہم نے اللہ سے مانگا کہ نہیں؟ یہ مانگنا کس نے سکھایا؟ اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ساری دنیا مر جاتی تو ایسا لفظ نہیں بنا سکتے تھے. اتنی سی الحمد شریف کے اندر پوری زندگی آ گئی. یہ نا مانگنا سکھایا الحمد سے، کہ جب مانگو تو اس کا ادب یہ ہے کہ جس کے پاس مانگو اس کی پہلی کیا کرو؟ تعریف کرو کہ آپ بہت اچھے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا، بھائی دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ کے اوپر خطوط آتے ہوں گے ہندوستان سے رشتے داروں کے، جب کوئی پیسہ مانگتا ہے تو کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت سخی ہو، تم نے پہلے بھی بہت مدد کی ہے، ابھی بھی تھوڑی کر جاتا ہے. تو یہ تعریف تو جو ہے بناوٹ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حقیقی تعریف کا لائق ہے. فرمایا یوں سیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے مانگو کیسے، میری رحمت کو کھینچنے کے واسطے پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین. پھر مجھے کہو کہ الرحمن الرحیم کہو مجھے کہ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. پھر مجھے تم یوں کہو قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، مالک یوم الدین. پھر یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر یوں کہو تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یا کرنا. ساری دنیا مر جاتی تو ایسے الفاظ نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ نے کیا مانگتی بھی سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ مانگنا بھی اس دنیا میں ہے اور آخرت میں مانگنا سکھائیں گے. جنت میں جائیں گے نا تو ہم تو کچھ نہیں، ہم تو ذرا سی دیکھ کر دنیا میں چونکہ تھوڑا سا تھا نا، اتنا سا چھوٹا سا گھر ہے نا، تو اس پر تو ہم تو آگے کھل گئے اور پھٹ گئے. تو پھر جنت کے اندر دیکھ کے یوں کہیں گے ابھی تو کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہ نہیں چاہیے، ابھی میں تجھے بتاتا ہوں، مانگ ایسا مانگ ایسا مانگ. پھر جب وہ اللہ سکھائیں گے تو وہ مانگے گا ہاں ایسا مانگتا. بڑی مزے کی بات ہے. تو بھائی یہ عشاء کی نماز کی رکوع کے اندر ایک تو حیا والی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. حیا کے بغیر سب چیز ناقص ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت میں کیسے عادی بن جائے اللہ سے مانگنے کے. تدبیر سب کرے لیکن سب سے پہلے کہاں جائے؟ اللہ کے دربار کے اوپر. پھر کیا کرے؟ تدبیر کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.